ویلکم بیک. اب ہم گئے تھے بریک کی جانب اور پھر واپس آ چکے ہیں. بہت سارے سوالات جیسے ہم نے کہا ہے کہ بالکل توفیق ترمیزی سے پوچھتے ہیں, تو چلیں اب بات کرتے ہیں. عرفان پٹھان بھارتی ٹیم میں واپسی کے لیے بہت ہی زیادہ بےتاب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سلیکٹرز جو ہے وہ ان کی جو فرمائش پر پورے اتریں گے اور ان کی فرمائش کو قبول کریں گے؟ دیکھیں, یہاں پر فرمائش نہیں ہوتی, اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے. آپ کو اگر آپ کی فٹنس لیول ہے اور آپ کی پرفارمنس اچھی ہے اور اگر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے اپنے آپ کو منوایا ہے تو یقیناً آپ کو چانس ملے گا. اور اس وقت کیونکہ انڈیا کی ٹیم کافی مشکلات کا شکار ہے اور ان کے پاس بالر ایسے نہیں مل پا رہے ہیں جو 300 رن کو کنٹرول کر سکے. دیکھیں, اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ 300 رن کرنے کے باوجود آپ 300 رن کروا دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کی بالنگ میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, آپ کی بالنگ میں وہ پاور نہیں ہے, یا وہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور اس لیول کے بالر نہیں ہے کہ آپ اس میچ کو جیت سکیں. میں سمجھتا ہوں 300 رن کرنے کے بعد پھر بڑا ہی شروع کے جو اوور ہوتے ہیں ان میں آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے آسٹریلیا کے بیٹسمین ہیں بڑے ہی زبردست اٹیکنگ کھلاڑی ہیں, اور ابھی لاسٹ میچ میں جس طریقے سے میکسویل نے 96 رن کیے ہیں, بہترین اننگ کھیلی تھی انہوں نے اور بڑے ہی زبردست طریقے سے اٹیک کیا تھا, اور دیکھا جائے تو بالکل ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے تھے. اور اس طرح شون مارش جنہوں نے 65 رن کیے تھے اسی میچ میں اور ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی تھی انہوں نے, اور اس طرح دیکھا جائے تو اسٹیو اسمتھ جو کہ کپتان ہے 41 رن کی انہوں نے کھیلی تھی. تو یہ ان تمام کھلاڑیوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک شیئر ڈالا تھا اپنا, اور یہ ایک ٹیم کمبینیشن ہوتا ہے. جب تک کہ آپ کا کمبینیشن صحیح نہیں ہوگا آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے. عرفان پٹھان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کی پرفارمنس کیسی تھی؟ دیکھیں, عرفان پٹھان کی اگر ہم بات کریں تو عرفان پٹھان کافی اچھے آل راؤنڈرز میں شمار کیا جاتا ہے. ان کو اوپن بھی ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کرایا گیا ہے. لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں, میڈیم پیس کرتے ہیں, اچھی بالنگ کرتے ہیں. تو پھر یہ کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ جی ڈومیسٹک میچز میں بھی انہوں نے بہت اچھی اور عمدہ پرفارمنس دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کی فٹنس کے حوالے سے بھی بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سلیکٹرز کے ہاتھ میں کہ ان کا کیا کہنا؟ دیکھیں, ابھی تو ظاہر ہے ٹیم ٹور پہ ہے, ٹیم سلیکٹ ہو کے جا چکی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ کے جو میچز ہیں ان میں کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن عرفان پٹھان کی جو ہم بات کر رہے تھے ان میں وہ کوالٹی موجود ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر ان کو پتا ہے اور اس کو جھیلنا بھی جانتے ہیں. وہ ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں, اور اگر یہ پرفارم کر کے اور اپنے آپ کو فٹ ظاہر کر کے اور پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی اپنی اگر صلاحیتیں انہوں نے دکھا دی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چانس دینا چاہیے. اور یقیناً یہ اگر ان کو چانس دیا جائے گا تو پھر انڈیا کی جو بالنگ اٹیک ہے ان میں کافی بہتری بھی آ سکتی ہے, کیونکہ ابھی ان کے پاس بالرز ایسے نہیں ہیں جو کہ کنٹرول کر سکیں, اور جب کوئی اٹیک کرتا ہے ان پر تو پھر ان کے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی جو اوریجنل بالنگ ہے وہ بھی نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے انڈیا کی ٹیم یہ تینوں میچ ہار گئی. آپ یہ دیکھیے کہ تینوں میچ ایسے ہوئے ہیں 300 پلس رن ہوئے ہیں, 300 پلس رن ہوئے ہیں. یہ میچ تھا جس میں 295 کیے تھے انڈیا نے, تو یہ جو 300 رن کرنے کے بعد اور آسٹریلیا نے وہ 300 رن پورے کر لیے. تو مین ریزن کیا ہے اس کا؟ کیا ان کی پریکٹس ٹھیک نہیں ہے, یا ویسے آپ نے کہا کہ دوسرے ملک گئے تو جس کی وجہ سے وکٹس وغیرہ کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ آپ کا بالنگ اور بیٹنگ, دیکھیں یہ تین شعبے ہوتے ہیں. ایک بالنگ کا شعبہ ہوتا ہے آپ کا, پھر بیٹنگ کا ایک شعبہ ہوتا ہے, اور ایک فیلڈنگ ہوتی ہے آپ کی. فیلڈنگ آپ کی بڑی زبردست ہوتی ہے. اچھا, یہاں مسئلہ کیا آ رہا ہے, بیٹنگ تو آپ کی بہت اچھی ہو رہی ہے, بیٹنگ میں تمام کھلاڑی جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں, 100 کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو وراٹ کوہلی نے بھی ابھی 100 کیے, 117 رن کیے تھے اسی میچ میں, لیکن یہ سب 100 بیکار گئے ہیں, ان کے میچ ہار گئے, یہ 100 ان کے بیکار گئے. میکسویل کے 96 کام آئے ہیں, اسمتھ کے 41 وہ کام آئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو شون مارش جو ہے ان کے 65 رن جو ہے وہ کام آئے ہیں. تو بات یہ کہ آپ کے 117 رن, پھر آپ کے اور کھلاڑیوں نے بھی رنز کیے ہیں لیکن وہ کام نہیں آئے آپ وہ میچ ہار گئے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بیٹنگ کا شعبہ بڑا مضبوط کیا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس کوالٹی بالر نہیں ہے. آپ ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے پاس وہ کوالٹی بالر نہیں آتے, اور پاکستان کا سب سے بڑا جو ایک کہنا چاہیے کہ پلس پوائنٹ ہے, پاکستان کی بالنگ اٹیک بہت اچھی ہے, اور ہمیشہ سے پاکستان کی بالنگ اٹیک رہی ہے. جب آپ وقار اور وسیم کی بات کرتے ہیں, پھر عمران ان کے ساتھ ہوتے تھے, پھر اس کے بعد وقار وسیم کے ساتھ شعیب اختر آ گئے تھے, پھر شعیب اختر کے بعد پھر آصف موجود تھے, اور آصف کے بعد اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ محمد عامر آ گئے تھے. اور اس کے بعد پاکستان کو ہمیشہ بالنگ کے شعبے میں کافی حد تک خود کفیل رہا ہے. انڈیا نہیں ہو پاتا, انڈیا میں وہ کوالٹی کے بالر نہیں آ پاتے جو کہ میچ کو روک سکیں, پلیئروں کو, کھلاڑیوں کو, بیٹسمینوں کو روک سکیں. جو آپ نے ٹوٹل بنایا ہوا اس ٹوٹل پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں, یہ کوالٹی نہیں. غلطیوں سے
بھی نہیں سیکھ رہے ہیں. اگر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اگر غلطی پہلے تو چلیں جیت گئی, پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ غلطی ہو گئی, یا اس طرح کی بہت ساری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہار گئی. مگر بھارت جو ہے وہ 3 مطلب مسلسل جو ہے وہ ہارتا جا رہا ہے, شکست کا سامنا کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے بالنگ اٹیک بہت اچھا ہے, لیکن یہاں ہوا یہ کہ وہ جو دونوں بیٹسمین تھے نا, ان دونوں بیٹسمینوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ان کے پاس ایک پلان تھا کہ ہم کس طریقے سے پاکستان سے یہ میچ جیت سکتے ہیں. وہ جو مارٹن گپٹل آپ کو یاد ہوگا پہلے میچ میں رن آؤٹ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا پریشر آیا تھا. اس پریشر کا پاکستان نے فائدہ اٹھایا اور پھر مزید پریشر ان پہ ڈالا, تو اس پہ در پہ وکٹیں ان کی گرتی چلی گئی. یہاں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور انہوں نے اٹیک کیا اور بڑے صحیح طریقے سے اٹیک کیا, اور مڈل آف دا بیٹ لے کر انہوں نے شاٹ کھیلے ہیں سارے, جو کہ بہت ہی بھرپور طریقے سے تھے. یہ چیز پاکستان کو دیکھنی پڑے گی اور پاکستان کو دیکھنا ہوگا. اچھا, پاکستان کے 15 سے 20 رن اگر کم بھی تھے, اور اگر پاکستان 15 سے 20 رن اور بنا لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچ اور اچھا ہوتا, کیونکہ 17 اوور کچھ گیندوں تک کی تو میچ گیا ہے. تو اگر 20-25 رن پاکستان کے پاس اور ایڈ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ میچ بھی اچھا جاتا. بہرحال پاکستان یہ اگر میچ ہار گیا تو اگلے میچ میں پاکستان یقیناً بڑے اچھے طریقے سے اور بہت ہی اچھے ماحول میں یہ ٹیم اترے گی ان کی, کیونکہ شاہد آفریدی کی بھی پوری کرکٹ سیک پہ لگی ہوئی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ ان کا ٹور ہے اور پھر ورلڈ کپ جو ہے ان کا لاسٹ ہے. تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ایک بڑا ایک انعام پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کو یاد رکھا جائے. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں ٹینس کے حوالے سے. ٹینس کی عالمی مقابلوں میں اعلیٰ سطح پر میچ فکسنگ کا بھی انکشاف ہوا ہے. کیا کرکٹ کی طرح اب ٹینس میں بھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کرکٹ کا تو بہت زیادہ ہوتا ہی رہتا ہے چرچا, کیونکہ ہم پاکستان میں کرکٹ بہت مقبول ہے اور اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو فٹ بال ہے یا ٹینس ہے, ان تمام کھیلوں میں یہ تمام فکسر جو ہے یا بکیز ہیں یہ موجود رہتے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو, بلکہ میں اس وقت بتا دوں آج سے کالی بھیڑیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ مارٹینا ہنگس, جو کہ آج سے کچھ 8-9 سال پہلے 10 سال پہلے کی بات ہے, ایک میچ تھا جو کہ بڑا سوالیہ نشان تھا اس میچ میں, اور وہ میچ ہار گئی تھیں, اور ان کی جو مدر ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتی تھیں, ہر میچ میں وہاں پر ہوتی تھی, لیکن یہ کافی اس پہ سوالیہ نشان تھے. اور پھر بعد میں اس کو یہ کہہ کر انہوں نے ختم کر دیا کہ ان کے ٹمپریچر تھا, بخار تھا, جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں. حالانکہ مارٹینا ہنگس اس وقت بڑے ہی فارم میں تھی اور وہ کسی بھی کھلاڑی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی, لیکن وہ ایک بڑا اہم میچ ہار گئی تھی اور بڑا اپسٹ ہوا تھا وہ. تو اگر دیکھا جائے تو اس میچ کو بھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ تھا, کچھ نہ کچھ سوالیہ نشانات تھے. تو کرکٹ ہی نہیں ہے بلکہ ہاکی بھی, خاص طور پر فٹ بال اگر میں بات کروں گا کہ فیفا کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ فیفا نے بھی تحقیقات کی تھی, اپنے کئی اہم عہدیداروں کو معلومات کی تھی کہ وہ بھی انوالو تھے اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو کھیل جتنے بھی ہیں, جو مقبول ترین کھیل ہے دنیا میں, ان میں یہ بکیز موجود رہتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا وار کر جاتے ہیں, اور کھلاڑی ظاہر ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ جو ٹیمیں ہیں وہ شکست کھا جاتی ہیں یا جیت جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور ان کو گورنمنٹ لیول پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جس بھی ملک میں یہ میچز ہو رہے ہیں, بلکہ تمام کھلاڑی ہر ملک کے الگ الگ ہوتے ہیں, تو ہر حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ فوکس کرے اور ان کو دیکھے کہ کس طریقے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب جو بڑے لیول پر ہیں, وہاں پہ اتھارٹیز ہیں یا جو بھی ہیں, وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے, ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ رہے, کنٹرول نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے یہ میچ فکسنگ ہوتی ہیں. ہوتا یہی ہے کہ جب بھی یہ معاملات اٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوتی ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. یہ جو بکیز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے, یہ ایک مافیا ہے اور یہ پوری دنیا میں ان کا کنٹرول ہے. تو ان کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پہ یہ معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور جب حکومتی سطح پہ جب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے تبھی یہ چیز کنٹرول میں آ سکتی ہے. اچھا توفیق ترمیزی, آپ یہ بتائیے, جیسے یہ بکیز آپ نے کہا ہے یہ ہوتے ہیں اور کالی بھیڑیں ضرور موجود ہیں کہیں نہ کہیں, اور ہر کسی کو جو ہے آفر کرتی ہیں, یہ جتنے بھی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان سب کو آفرز کی جاتی ہیں, یا پہلے دیکھا جاتا ہے کس کی اچھی پرفارمنس ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ دوستیاں کرتے ہیں اور کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ پھر ہوٹل میں جا کے کھانا پینا, اور اس کے بعد اس کو تیار کرتے ہیں. ان کا فوکس ہوتا ہے کہ کس پہ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور قیمتی تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. اچھا, جب قیمتی تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو جو کھلاڑی ہوتے ہیں
وہ ان سے اور زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں, پھر آنا جانا بھی بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے ہینڈل کرتے ہیں اور پھر وہ ان سے کام لینا شروع کرتے ہیں, اور وہ بھی دوستی میں بات کرتے ہیں کہ یہ دوستی میں یار یہ کام ہے, اس طریقے سے یہ کر دو, یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ اس طرح سے کر دو, اور وہ کھلاڑی اس جال میں آ جاتے ہیں. یہ ایک جال بچھاتے ہیں پہلے, اور جو بھی کھلاڑی اس جال میں آ جاتا ہے جب, تو پھر اس سے وہ کام لیتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ میچ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے, کھلاڑیوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے, ان کے گھر والوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے خاص طور پہ دور رکھا جائے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کافی کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم یہ بکیز سے ان کھلاڑیوں کو دور رکھا جائے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ میچ کے دوران تمام پلیئرز کے موبائل لے لیے جاتے ہیں, ڈریسنگ روم میں کوئی بھی ان نیسیسری کوئی ان نون پرسن نہیں آ سکتا, اور اس کے بعد آپ نہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ تمام, اور ایون کہ ہوٹل میں بھی آپ جب ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کسی ان نون آدمی سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ تمام مینجمنٹ ساتھ جو ہوتی ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو وہ ان چیزوں پہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے, تو اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی کرکٹ ظاہر ہے یہ سب چیزوں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ چیز ختم ہو سکتی ہے کہ آپ کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. ٹھیک, اچھا اس حوالے سے تو بہت ساری جو ہے وہ ہم نے کوشچنز ضرور ریز کیے ہیں. اچھا اب بات کر لیتے ہیں ایڈریسن امپائر علیم ڈار سے الجھ پڑے, ایسا کیا ہو گیا تھا, کون سی اس طرح کے جو ہے وہ تلخ کلامی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ الجھ پڑے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے جب امپائر علیم ڈار جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست اور بڑے ایکسٹرا آرڈنری امپائر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی جو بھی ڈیسیزن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے. اور علیم ڈار نے جیمز اینڈرسن کو 2 یا 3 دفعہ وہ جو ڈینجر اینڈ ہوتا ہے نا, جب بالر بالنگ کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ ڈیلیور کرنے کے بعد جب وہ نکل رہا ہوتا ہے فالو تھرو میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جو بالکل ڈینجر اینڈ کہلاتی ہے, جس میں بیٹسمین کی بالکل گڈ لینتھ کی پوزیشن ہوتی ہے, اور وہاں پر وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی اسپائکس جو پہنے ہوتے ہیں ان کے اگر نشانات لگ جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے اینڈ سے جو بالر ہے وہ پھر وہ گیندے کر کے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو وہ ایک اینڈ جو ہوتا ہے دونوں سائڈ سے ایک ڈینجر اینڈ کہلاتا ہے, وہاں پر منع کیا جاتا ہے کہ بالر ڈیلیور کرنے کے بعد کراس کر کے نکل جائے. تو ہوا یہ کہ جیمز اینڈرسن نے 2 دفعہ ان کو وارن کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کے اسپائکس, آپ کا پیر جو ہے وہ اس ڈینجر اینڈ میں آ رہا ہے اور آپ کو کم از کم کنٹرول کرنا چاہیے. جب انہوں نے نہیں ہوا تو انہوں نے پھر میچ انہوں نے جب نہیں سنا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کو منع کر دیا بالنگ کرنے سے علیم ڈار نے, جس پر وہ الجھ گئے اور کافی گرما گرمی ہوئی. لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 1 دفعہ وارن کیا تھا, لیکن انہوں نے 2 دفعہ وارن کیا تھا. اصول یہی ہے کہ 2 دفعہ وارن کیا جائے گا اور تیسری دفعہ آپ اس سے گیند واپس لے لیں گے کہ آپ گیند نہیں کر سکتے, اور یہی ہوا. تو اس کے بعد پھر انگلش بورڈ نے بھی اور انگلش کے جو وہاں کی مینجمنٹ تھی انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں علیم ڈار, 2 دفعہ انہوں نے وارن کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا. تو علیم ڈار کا فیصلہ بالکل صحیح تھا, وہ بلا وجہ کے لیے الجھ رہے تھے جیمز اینڈرسن. اور وہ اس طرح کے انگلش پلیئر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا پاکستان کے کھلاڑیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کیونکہ ایک طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں. لیکن علیم ڈار نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے. اس میں کس کی غلطی تھی؟ بالکل اینڈرسن کی غلطی تھی. جب وارن کیا جا رہا ہے آپ کو تو آپ کیوں اس ڈینجر اینڈ میں آپ کے اسپائکس جا رہے ہیں وہاں پر؟ تو یہ چیزیں ظاہر ہے دیکھنی پڑتی ہے ہر چیز کو, اور امپائر نے بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ دیا ہے. اچھا بہت شکریہ آپ کا توفیق ترمذی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے پہلے کنکلوژن نکال لیتے ہیں اس سوال کا. اس میں یہی چیز ہوئی ہے کہ ایڈریسن کو بالکل منع کیا تھا علیم ڈار نے, مگر انہوں نے ان کی بات نہیں سنی, جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمس کریٹ ہوئی. اگر آپ سامنے والے کی بات سن لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ وہ ٹیم کی بہتری کے لیے یہ سارے سوالات کرتے ہیں, یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. اگر ہم بالکل اس پہ نظر ثانی کریں گے تو اچھے طریقے سے ہم کھیل بھی سکتے ہیں, ورنہ پھر کھیل کے دوران یہ چیزیں دل میں رہ جاتی ہیں کہ جی یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں بہت سارے سوالات کے ساتھ اسپورٹس کی دنیا میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ورلڈ آف اسپورٹس میں سیم چینل انڈس ٹی وی میں دوبارہ ملاقات ہوگی. توفیق ترمذی اور اپنی ہوسٹ ماہرخ رشید کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.